جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم یا اخوان؟ اہلا وسہلا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اوکے، اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پیچھے جو سماعون ہم نے لفظ پڑھا تھا وہی اس آیت میں بھی آ رہا ہے، بلکہ سماعون للکذب ہی تھا پورے کا پورا۔ تو سماعون کے دو معنی ہیں، تو وہ ایک ہی معنی ویسے۔ پہلے پہ کوئی بات کسی دوسری جگہ پر پہنچانے کے لیے اس کو غور سے سننا۔ ان کا موبائل بند کر دیں جی۔ میں نے کر دیا سر، کر دیا۔ ہاں جی، تو کسی کو غور سے سننا، اس میں پوچھے یہ بتاؤں گا کہ یہ جو لفظ میں نے کہا کہ نہایت غور سے سننا، وہ کون سی چیز ایسا ہے نہایت غور یا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ؟ کوئی بتائیں گے ساتھی ہمیں؟ سب جو اوپر سماعون تو جو جی میں بتاتا ہوں، نہیں آپ اندازہ نہ لگایا کریں، بس ٹھیک ہے۔ اور سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں آتا، ہمارے دماغ میں نہیں ہے، اور وہ نہ کہنے کی وجہ سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر جگہ خالی ایک ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کو یاد رہتا ہے کہ میں نے ایک غلطی تسلیم کی تھی، اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بات لکھے گا وہ ٹھیک لکھے گا۔ تو اس کے اندر جیسے اس کو کہتے ہیں اس میں مبالغہ۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل سے بڑھا دینا، جی مبالغہ۔ کئی ضرورت ہوتی ہے، کئی ہوتا ہے سننا، اور یہ جو غور سے سننا ہے یہ مبالغہ ہے، نہایت غور سے سننا یہ مبالغہ ہے۔ تو یہ باب تفعیل ہے، اس کے اندر سما آئے گا، جیسے لا اقطعن۔ ابھی ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا وَيُسَلِّبُ اور یقتلو پڑھا تھا، جی تو وہ بالکل۔ لام کے اوپر جو شد تھا وہ قتلو نہیں آیا، وہ سلبو نہیں آیا، یہاں بھی سامع نہیں آیا، یہاں سماعون آیا ہے۔ تو یہ جو میم کے اوپر شد ہے یہ اس کو اس مبالغہ بنا دیتی ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بہت زیادہ غور سے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی چلیں۔ سر، جی پلیز سر۔ اچھا جی، اچھا ایک تو یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے وہی واقعہ جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد وہ بدکاری کے مرتکب ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلہ لے کے آئے، اور وہ اس وجہ سے لے کے آئے حالانکہ ان کے پاس اپنی تورات کتاب تھی اور اس کے اندر وہ حقائق سارے لکھے ہوئے تھے، لیکن آئے اس وجہ سے کہ ہمیں کوئی یہاں سے چھٹکارا مل جائے، کوئی آسانی پیدا ہو جائے ہمارے لیے، اس وجہ سے وہ تو تھے منافقین۔ تو اس کے اندر ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے، کیا وہ سبق یہ ہے کہ ہے ویسے کٹھن، وہ یہ ہے کہ ہم حدیث اور قرآن اس کو نہیں لیتے اور اس کے آگے جو فقہ آ گئی ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور پھر اگر فرق کیا ہے کہ مثال دیتا ہوں کہ طلاق کسی نے کسی مرد نے عورت کو دے دی، تو ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دیں، تو وہ پھر ان کو ہوش آتی ہے کہ بھئی اب میں تو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ مولویوں کو جاندے ہیں۔ ہاں جی، وہ پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کو جاندے نہیں،
اچھا مولویوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آج بتائیے کہ یہ 1 طلاق ہوئی ہے یا 3 طلاقیں، ایسے ہی ہے نا؟ جو تو بالکل یہ ایسے تو ہی خیر ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہمارے ہاں تفرقہ بازی، اور ہم قرآن اور سنت کو واقعی دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوئیں تو شریعت ہماری موجود ہے اور اسی کے مطابق کرنا ہے کام۔ فقہاء اکرام نے جو کیا استدلال وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی اب فلاں حنفی ہے، فلاں شافعی ہے، فلاں مالکی ہے، تو ہم وہ ہر ایک آدمی نے جو جتنے بھی ائمہ کرام ہیں انہوں نے الگ الگ اپنی تحقیق سے اس کو بتایا ہے کہ بھئی اگر یہ شرط ہوگی تو پھر یہ 3 ہوں گی۔ انہوں نے واضح طور پر نہیں بتایا ہوا، اگر اس کو پڑھیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کس چیز پر کہ جی یہ مقلد ہے اور یہ غیر مقلد ہے، یہ قرآن مجید حدیث اور قرآن کو جاننے والے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ حدیث اور قرآن کو نہیں جاننے والے، حالانکہ انہوں نے اپنی تحقیق کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ کے پاس جیسے ابھی آپ قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، ایسا ہے نا، ہم مل کے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ قرآن مجید کو، تو الحمدللہ۔ آپ بتائیے کہ ویسے کتنا ایک اندھیرا آنکھوں کے سامنے یا عقل کے طور پر، عقل پر جو پردہ ہوا تھا پردہ، وہ کچھ اپنا روشنی لے کے آیا ہے یا نہیں لے گیا کہ قرآن مجید نے اس کو روشن کیا یا نہیں کیا؟ جی واضح طور پہ سر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو واضح طور پر جو بہت سارا کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم اس کو ویسے پڑھ رہے تھے۔ ایسے ہی اگر احادیث کو خود لے لیا جائے اور ان میں سے باقاعدہ مسلم شریف خاص طور پہ یاد رکھیں، ایک بخاری شریف ہے ایک مسلم شریف ہے، بخاری شریف کے اندر جو احادیث ہیں وہ ترتیب وار نہیں ہے، مسلم جو شریف ہے اس کے اندر جو ان کے مؤلف ہیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ پورے کے پورے چیپٹر الگ الگ بنا دیے ہیں، مثلا یہ باب الصلاۃ ہے، یہ باب الایمان ہے، اور یہ باب الطلاق ہے، یہ فلاں ہے، اس میں سے وہ نکالیں اور نکال کے اپنا حل ڈھونڈیں اگر ڈھونڈ سکتے ہیں تو، اور اگر سستی کرنی ہے تو پھر یہی چیز آنی ہے کہ جدھر وہ امام یا جدھر مولوی صاحب لے کے جائیں گے آپ بھی ادھر ہی چلے جائیں گے، اور صرف یہ ہوگا کہ یہ مولوی صاحب کیونکہ میرے ہم مسلک ہیں تو لہذا یہ ٹھیک بتائیں گے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انجو ہی ہوتا ہے جی، لوکی آدھا چیپٹر غیر حدیث ہو جاتے ہیں ایسے کر تو دینا۔ سر جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے لوگ وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں، بھلے وہ اپنے فرقے کا ہو یا نہ ہو، جہاں پہ انہیں نظر آتا ہے نا کہ یہ مولوی مجھے اجازت دے دے گا وہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اوتھے جاندے بالکل، نے۔ تو گزارش میں نے یہی کرنی ہے مسعود صاحب، ایک تو اردو بولیں اور اردو ہماری قومی زبان ہے، باقی انشاءاللہ پنجابی میں پڑھیں گے تو پنجابی میں پھر کر لیں گے۔ اچھا اب جو چیز تھی یہ کام میں نہایت احتیاط کے ساتھ لفظ یہ کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار وہ مسلمان کو واضح طور پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایسے چیزوں کے اندر جو آدمی چھوڑنے والا ہوتا ہے، مثلا ایک طلاق کا ہی بتا رہے ہیں، وہ اس آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ بھی میں نے یہ دل سے بات کہی ہے بغیر دل کے کہی ہے، پھر عورت مانتی نہیں، مان کہتی ہے نہیں تم نے تو نہیں، وہ دل کا پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں گھر کے اندر بیٹھ کے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یہاں جو چیز ہے وہ یہ تھا کہ جب وہ بدکاری ہو گئی تو وہ تھی ایک بڑے گھرانے کی، اب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم ان کی شریعت میں دیکھو کہ وہ، اب دوسرے لفظوں میں یہ دیکھیں کہ وہ قرآن مجید کو مان رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مان رہے تھے، اور تبھی بھیجا نا آپ اس مقدمے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا جی خیال ہے؟ بالکل جی ایسا ہی ہے سر، بھیجا نا اس وجہ سے اسی جی۔ وجہ سے وہ بھیجا۔ تو جب وہ یہاں آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر اس کا کیا حکم ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو آدمی تھا اس نے تورات کو لیا اور تورات میں سے جس جگہ پر وہ رجم کا حکم تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا،
تو ابن سوریہ تھے جو میں نے نام لکھا ہوا ہے، وہ عالم، وہ بالکل خاموش ہو گئے اور وہ ماہر تھے قرآن اس تورات کے. تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ جیسا آپ فیصلہ کر رہے ہیں یہی چیز ہے کہ جس پہ میں ہاتھ رکھا ہے وہ تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بھئی یہ جو امیر کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون یہ تب تھا کہ جب امیر لوگ انہوں نے پیسے دینے شروع کر دیے علماء کو اور علماء بکنا شروع ہو گئے تو پھر وہ جس قسم کا فیصلہ چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے. غریب آدمی کے پاس نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر اطلاق ہو جاتا تھا اس حکم کا، اور جو غریب جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اس کے لیے فتویٰ وہ کر دیتے تھے جاری. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے، اس کو رجم کی سزا دی جائے. ایسا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دین اسلام کے اندر بھی جاری رکھا. جی اب پڑھتے ہیں اس کو. سماعون للکذب، جی ترجمہ کریں کیسے بھائی؟ وہ جھوٹ کے لیے کان لگا کر سنتے ہیں. جی وہ جھوٹ کے لیے کان لگا کر سنتے ہیں. ایک تو ان کا جرم پہلا یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگا کر نہیں، سچ ہو تو اس کے لیے کان لگا کر سنیں اور اپنے دل میں ڈالیں. ورنہ یہ ہے کہ وہ جھوٹوں کے پاس جائیں گے اور ان کو فیصلہ بتائیں گے کہ فلاں ان کی جو مسلمان ہیں ان کی شریعت کے اندر تو یہ فیصلہ ہے، آپ ان سے جا کے کروا لیں. آگے لفظ آ رہا ہے اور یہاں بھی شد ہے، اکالونا. یہ اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور آکل کاف کے ساتھ عین اور قاف عقل سے نہیں ہے. آکل کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا. اکالون بہت اہتمام سے کھاتے ہیں، کھانے والے ہیں بہت. تو اہتمام سے یہاں کھانے اس کا ترجمہ کریں گے بہت زیادہ کھانے والے ہیں. اب لفظ آ رہا ہے للسحت. اب سحت یاد رکھنا ہے، اس کا معنی ترجمہ جو ہے وہ تو آئے گا صرف حرام. پہلے ہم نے حرام پڑھا ہوا ہے، سحت ایک نیا لفظ آ گیا حرام. لیکن ہر وہ چیز جو حق کے اوپر پردہ ڈالتی ہے اور حق کو ظاہر نہیں ہونے دیتی وہ سحت ہوتی ہے. ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے سحت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سحت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ رشوت جو فیصلہ دینے کے لیے، فیصلہ کروانے کے لیے جو جج کو، منصف کو کوئی پیسہ دیا جاتا ہے، کوئی فائدہ دیا جاتا ہے، کوئی عزت کی جاتی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ رشوت. اور وہ بھی حرام ہے. جی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ تو الگ ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر سحت کے بارے میں بھی حدیث فرمائی، 4 چیزیں بتائیں جن میں سے ایک جو ہے وہ رشوت ہے. تو ہم اس کا ترجمہ حرام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کے پیچھے جو ہے حق کو چھپانے کے لیے کوئی بھی چیز حرام ہے اور رشوت حرام ہے، یہ اس کے پیچھے بات یاد رکھ لینی ہے. اس جگہ پر اس کا ترجمہ جو آئے گا وہ رشوت آئے گا، اس لیے کہ آگے فیصلے کی بات ہو رہی ہے. تو میں پہلے پڑھتا ہوں. سماعون للکذب، ایک اکالون للسحت، او آرد عنہم، فاحکم فیصلہ کر تو ان کے درمیان، او آرد عنہم یا ان سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے. کیوں کہ یہاں اسلامی سلطنت ابھی نہیں بنی تھی کہ جس کے اندر کوئی غیر مسلمین بھی ہوں تو ان کے اوپر بھی اطلاق اپنا ہی ہونا ہے. اگر اسلامی مملکت بنی ہو تو پھر جو حاکم ہے وہ جو محکوم ہے ان کی جو دین ہے
ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اب رسول پاک کو یہاں فرمایا کہ چونکہ ابھی وہ سلطنت پوری نہیں بنی تو تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہاں تک ہو گیا۔ لیکن جب تو فیصلہ کرنے کے لیے رضامند ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، قسط انصاف کو کہتے ہیں، مقسط انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، یہ کچھ سمجھ آئی؟ جی بالکل سر۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، تو کیسر بھائی سماعون للکاذب، وہ جھوٹ کے لیے کان لگا کر سنتے ہیں، وہ جھوٹ کے لیے کان لگا کر سنتے ہیں، اقالون للسحت، جی، اور وہ بڑے اہتمام کے حرام ساتھ، کے لیے، جی ٹھیک ہے، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ حرام کھاتے، حرام کھانے والے ہیں، کھاتے نہیں، کھاتے کھانے۔ ہیں تو یاکلون آتا، یہ اقالون میں نے کہا آکل کی جمع ہے کھانے والا، جی اس جی میں ٹھیک ہے۔ فاعل، تو وہ حرام کو کھانے والے ہیں۔ بیٹا آپ سب ساتھیوں کو، بیٹی نمرہ اور مسعود صاحب اور باقی چیز ان کو بھی سمجھ آئی؟ جی جی بالکل آ آپ نے گئے۔ بیٹا یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں، اور میں آپ کے سامنے ہاتھ بھی باندھتا ہوں کہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانی ہیں، اس لیے کہ میرا بھی کچھ آگے کچھ بن جائے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میں آگے جی، فَإِن جَاءُوكَ، ترجمہ جی اپنے کریں گے غلام سرورت صاحب۔ فَإِن جَاءُوكَ، بس پھر وہ اگر تمہارے پاس آئیں، آئیں، اگر وہ یہود تیرے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہم کہیں گے اگر وہ تیرے پاس آئیں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، جی، یا ان سے منہ پھیر لیں، منہ پھیر لیں، یا ان سے منہ پھیر لیں۔ منہ پھیر لیں۔ آپ کو مجبوری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس مقدمے کو کہیں کہ کسی اور جگہ پہ لے جاؤ تو ہماری طرف سے کوئی آپ پر پکڑ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، جی اپنے مسعود بھائی کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر تو ان سے منہ موڑ لے، اگر تو ان سے منہ موڑ لے، مطلب کیا ہے کہ فیصلہ نہ کرے، کہے کہ فیصلہ تم جا کے کسی اور سے کرواؤ، میں نہیں کروں گا، تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، جی تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ، تکلیف دے سکتے، وہ تمہیں چلے کچھ جی، بھی وہ تکلیف۔ تمہیں کچھ بھی تکلیف نہیں دے پائیں گے، یا وہ تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے، ہمیں ضرر ہی پڑا ہوا ہے، کیوں جی؟ جی ضرر بھی اور نقصان بھی۔ جی، اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کیسر بھائی سر وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر تو ان کے درمیان فیصلہ کرے، اگر تو فیصلہ کرے، اگر فیصلہ کرے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، تو جی تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، دیکھ کہ ان کی تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہاری شریعت کیا کہتی ہے، تو خود تجھے میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھئی لا میکر تم بھی ہو، وہ تمہارا ہے کہ انصاف کس طریقے سے کرنا ہے۔ ان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، انصاف اتنی بڑی چیز ہے، ان اللہ یحب المقسطین، جی نمرہ بیٹا، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی اپنے کیسر بھائی ذرا اس کو کریجیے گا، پھر اگلی پڑھتے ہیں آپ۔
सम्माऊन लिलकज़िबी अक्कालून लिस्सुहत, वो झूठ के लिए कान लगाकर सुनते हैं और वो बड़े एहतमाम के साथ हराम को खाने वाले हैं। फ़ाइन जाऊका फ़हकुम बैनहुम औ आरिद अन्हुम, फिर वो अगर तेरे पास आए तो चाहे तू उनके दरमियान फैसला कर या उनसे एराज कर, मुंह फेर ले। वाइन जी बिल्कुल ठीक है, चाहे चाहे ज्यादा बेहतर लग रहा है जी। वाइन तोरिद अन्हुम, और अगर तू उनसे मुंह फेर ले, फलई यदुर्रू का शैया, तो वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। व इन हकमता फहकुम बैनहुम बिल किस्त, और अगर तू इंसाफ करे तो तू उनके दरमियान ना, इंसाफ के, अगर तू उनके दरमियान फैसला करे, अगर तू उनके दरमियान फैसला करे तो तू उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अच्छा जी, सबक ये है कि अगर कभी किसी जगह पर भी खा बच्चों के दरमियान हो, बीवी खामन के दरमियान हो, भाई बहन के दरमियान हो, कोई बात करनी है तो किसी की फेवर नहीं करनी, वरना अल्लाह ताला पसंद नहीं करेगा। अगर अल्लाह ताला नापसंद भी पसंद करता है मुक़सितीन को, तो जो ना करने वाले हैं उनको पसंद नहीं करता। अच्छा जी आगे, अब अल्लाह ताला कह रहा है कि वो तुम्हारे पास उठा के ले आए हैं ये मुकदमा, हालांकि उनके पास तौरात है, तो अल्लाह ताला कैफा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? ये ताज्जुब की बात है, ताज्जुब जुमला इस्तेजाबिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फकैफा युहक्किमूना का, अब युहक्किमूना है कि वो तुझे मुनसिफ के तौर पर कैसे मानते हैं। युहक्किमू का फैसला करने वाला, कैसे मानते हैं जी, क्या तर्जमा करना है? वो कैसे तुझे फैसला करने वाला मानते हैं, या वो मानते हैं व इंदहुमुत तौरातु, जबकि उनके पास तौरात है, जब उनके पास तौरात भी है, फीहा हुक्मुल्लाही, जिसमें अल्लाह जिसमें अल्लाह का का हुक्म है। हुक्म है। उस तौरात में अल्लाह का हुक्म मौजूद है। सुम्मा यतवल्लौना मिन बअदि ज़ालिक, जी फिर वो इसके बाद मुंह मोड़ ले। मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ लेते हैं, फिर जाते हैं। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, जी और वो वमा नहीं है, और वो नहीं है मानी वो नहीं लोग रहे। मोमिन, मोमिन। हाँ जी, और नहीं है ये लोग बिल मुमिनीन, मोमिन। और मैंने आपको बताया था अरबी के अंदर बासिला बहुत जगह पर आएगा, लेकिन उसके मानी नहीं होंगे कि अरबी जुबान के अंदर बा का सिला बहुत जगहों पर आता है, खास तौर पर जब, यहाँ तो खैर नहीं है, लेकिन जब फेल नाकस आता है उसकी तरफ मैं आपको लेके नहीं गया हूँ, वरना वो एक पूरा एक इल्म है। तो अब बे का तर्जमा अगर आप करेंगे तो वो फंस जाएंगे। ये अरबी के अंदर है कि बा का इस्तेमाल होता है। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, और हालांकि वो लोग ईमान वाले नहीं हैं। नहीं, मसूद साहब तर्जमा करेंगे वो जरा कैफा जल्दी। वो कैफा हुक्के मूना का, वो तुमसे क्यों कर फैसला करवाते हैं। फैसला करवाते हैं। अच्छा, वइंदा हम मैंने कहा था कि वो तुझे मुनसिफ के तौर पर क्यों मानते हैं। मुनसिफ फैसला करवाने वाले को, करने वाले को कहते हैं। जी जी, वइंदा हम तौरात, हालांकि उनके पास तौरात है। अब दोबारा करें फीहा, इसलिए कि आपने एक चीज पर इकट्ठे होना है, या आपने लफ्ज एक और कर दिया। जी दोबारा करें, वकैफा युहक्किमूना का। व कैफा हुक्के मूना का, वो तुमको तुझसे, क्यों तुझे तुझे वो तुझे फैसला लेना, वो तुझसे फैसला लेना क्यों चाहते हैं, या वो तुझे मुनसिफ के तौर पर क्यों बनाते हैं। क्या करना है कैसर भाई?
وہ تمہیں منصف کے طور پر کیوں بناتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ کیونکہ ان حالانکہ کے پاس تورات ہے۔ آپ نہیں، نے کہا کیونکہ تو نہیں نا، حالانکہ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ ہے، جس میں اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون من بعد ذالک، پھر اس کے بعد یتولون وہ پھر پھر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اس حکم سے پھر جاتے ہیں، یعنی کہ پھر جو اس کے حکم ان بعد کی تورات کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر سزا ہے رجم کی۔ جی پھر اس کے بعد وہ اس حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں یہ لوگ مومن۔ اچھا جی، وقت ہمارے پاس 15 منٹ ہے، اور یہ آیت جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اس کے اندر فائل بہت سارے ہیں اور لمبی آیت ہے، ذرا اس کو احتیاط سے پڑھنا ہے، میں پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، وہ جو قرآن مجید کے لیے بھی نور کا لفظ آیا تھا، نور و کتاب، ایسا تھا نا؟ کیوں جی؟ جا یہاں تورات کے لیے بھی آیا، آگے انجیل کے لیے بھی آئے گا ھدی ونور۔ لہذا وہ قرآن مجید جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے رسول تو ویسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، تو وہاں سے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ نور۔ جی تو انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ترجمہ اپنے ذہن میں سوچیں، ہو گیا جی؟ جی ہو گیا جی، ماشاء اللہ۔ آگے اب میں نے بتایا تھا کہ یحکم، تو ابھی جیسے آج آیا تھا یکفر، کفر کرتا ہے، تو میں نے کیا کہا تھا وہاں کیسر بھائی؟ یا قوم بہا، اس کے ساتھ وہ کیسر فیصلہ بھائی کہاں کرتے گئے ہیں۔ ہیں؟ سوری سر، میرا مائک آف تھا۔ وہ ہم نے اچھا اس کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی میں ہی کیا تھا۔ نہیں، ماضی میں نہیں کیا تھا، میں نے بتایا تھا یہ کہیں لکھ لیں، بہت اہم چیز ہے یہ، اور بہت سارے لوگ جن کو گرامر بیچاروں کو نہیں آتی، یہ اس کو کہتے ہیں، مجھے بتائیے یحکم اسم ہے یا فعل ہے؟ فیل ہے سر۔ یہ فعل ہے۔ فعل والا جب جملہ آئے گا تو فعل کے اندر جو صیغہ آئے گا وہ واحد کا آئے گا۔ میں سمجھ گیا سر، میں پہلے آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا تھا، اس لیے مجھے جی جواب دینے میں مشکل ہوئی، میں چلیں، سمجھ گیا۔ فعل کے اندر فعلیہ، فعل جو جملہ ہوگا، جملے کے اندر جو جملہ فعلیہ، اس کے اندر جو فعل آئے گا وہ کیا آئے گا؟ واحد کے لیے۔ لیکن ہم نے جب ترجمہ کرنا ہے اس کا مسلسل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جب ترجمہ کرنا تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس فعل کا فاعل کون ہے، اگر تو وہ ایک ہے تو ہم واحد کا ترجمہ کریں گے، اگر وہ زیادہ ہیں جیسے نبی یونا تو پھر یا حکوموں کا ترجمہ فیصلہ فیصلہ کرتے کرتے ہیں۔ ہیں۔ کرتے اوکے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، ایک آیا، تھوڑا سا اس میں جو تو میں نہیں کہوں گا، تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہے، وہ میں آپ کو سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ یحکم بہا، وہ اس تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، کون؟ النبیون، نبی، کون سے نبی؟ الذین اسلموا، وہ نبی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جو فرما بردار ہو گئے۔ ترجمہ کیا اللہ کریں گے؟ جو فرما بردار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جی، قال رب اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، جی، کہ وہ نبی جو فرما بردار ہو گئے وہ فیصلہ کرتے ہیں للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے، ہادو جو یہودی ہوئے، ان کے پاس تورات ہے، اور یہ نبی اسی تورات کے مطابق، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے، بعد میں انجیل آئی، تو وہ اسلموا للذین ہادو جو یہودی ہوئے،
ان کے درمیان وہ فیصلہ کرتے رہے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ دو اور لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ نبیوں کی میراث، نبیوں کی میراث علماء ہیں جی. جی اور ربانیون ہم لفظ پڑھ چکے ہیں، یہاں یہ بھی فاعل ہیں، والربانیون اور رب والے رب والے اور رب والے رب والے. والاحبار، احبار کہتے ہیں علماء کو، جو کسی کتاب کا ماہر ہو. ہبر سیاہی کو کہتے ہیں، اور جو سیاہی کا استعمال کر کے کافی تحقیق کی ہوئی ہو تو اس کے لیے لفظ ہبر اور احبار اس کی جمع ہے، اور علماء اور علماء بھی یہ فاعل ہیں دونوں. تو اب فاعل تین بن گئے کہ نبی جنہوں نے اپنے آپ کو جو فرما بردار ہیں، جی رب والے اور علماء فیصلہ کرتے ہیں اس تورات کے مطابق للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے. ترجمہ سمجھ آ گیا ہے؟ بالکل آ گیا. آپ کو آیا، باقی ساتھیوں کو نہیں سنت کو نہیں اتنا ہے. جی تو نہیں رب آیا. ٹھیک ہے، آپ کریں دوبارہ ذرا ترجمہ، ذرا جلدی کریں اس وجہ سے کہ وقت جو ہے 26 منٹ ہو گیا. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو جس میں ہدایت اور نور ہے. یحکم بہن نبیون الذین اسلموا، اسی کے مطابق نبی فیصلہ کرتے ہیں جنہوں نے جو فرما بردار ہو گئے فیصلہ کرتے ہیں للذین ہادو، یہودی لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے. اوکے جی آگے. ان جو یہودی والربانیون، اور رب والے والاحبار، علماء، بس، علماء اور رب والے اور علماء بھی یہ کر رہے ہیں. اب آ گیا. جی مسعود بھائی کا مائک آف ہو گیا، شاید ان کا کچھ فون آ گیا. جی اچھا جی آگے. اب یہ جو ربانیون ہیں اور احبار ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کی کتاب کا ذمہ احبار، ربانیون اور نبیوں نے لیا ہوا تھا. تو یہاں ہے بمستحفظوا، جی میں بمستحفظوا، بما اس لیے، استحفظوا، است کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، بنایا گیا تھا. جی استحفظوا کہ انہیں محافظ بنایا گیا تھا، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب کا کہہ رہے ہیں کہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں نے اس کو حفظ کرنا ہے یا لکھنا ہے، اس کتاب کو ضائع نہیں ہونے دینا. لیکن اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، ان کو نہیں لیا. اب اس کے مقابلے میں قرآن مجید کا یہ یاد رکھنا ہے، قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذرا ترجمہ کریں جی. والربانیون والاحبار، اور وہ رب والے بھی اور اہل علماء بھی، اور علماء بھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے ٹھیک ہے، جنہیں اللہ کی کتاب کا حافظ بنایا گیا تھا. محافظ، حافظ نہیں، محافظ، نگہبان، کہ انہیں اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا نگہبان، حفاظت کرنے والا بنایا گیا تھا. اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا
محافظ یا حفاظت کرنے والا بنایا گیا تھا، وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر خود گواہ تھے۔ اچھا جی آگے نمرہ بیٹا آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ نہیں انکل جی سمجھ آ رہی ہے مجھے۔ اچھا جی تو آپ ذرا جلدی جلدی کر دیں۔ فلا تخشون الناس، تخشب الناس، ہاں فلا تخشون الناس، تو اے مسلمانوں تم لوگوں سے نہ ڈرو، ویری گڈ، پیاری بیٹی ہے ہماری، تو تم لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، اور تم مجھ سے ہی ڈرو، نہیں کہنا، نی معذوف ہے، اور تم مجھ سے ڈرو، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ مت بیچو، جی وہاں پیسے تم نے لے لیے، رشوت لے لی، کوئی مال لے لیا، کوئی زمین کا ٹکڑا لے لیا، اور تورات کے حکم کے مطابق اپنا فیصلہ دے دیا، تو ان کو کہا اب یہ حکم عام ہے جو اگلی آیت آ رہی ہے، اور یہ 3 دفعہ آئے گی، اور آگے سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور ان تینوں کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ ریڈی؟ جی سر۔ جی بالکل۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ کافرون، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ کیوں جی؟ تم اللہ دے حکم مطابق فیصلے تم نہیں کونے ایسے باج کو آپ دیکھیں پھر آپ یہاں تو اللہ تعالیٰ ابھی آگے آئے گا، جی جلدی جلدی ذرا اس کو کرے، نمرہ کریں گی جلدی جلدی بیٹا جی۔ اگر سٹارٹ سے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، یحکم بها النبیون الذین اسلموا لِلَّذِينَ هَادُوا، اس کے مطابق تمام نبی جو فرما بردار ہوئے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو یہودی، الذین ان کے لیے جو یہودی ہوئے، جی ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، آگے والربانیون والاحبار، اور رب والے اور علماء بھی، علماء بھی، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، جی اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا، یہ وقالوا جملہ مجہول ہے، تحفظو است کا مطلب ہے چاہا اللہ کے تعالیٰ نے کہ وہ حفاظت کی جائے، جی تو اللہ کی حفاظت کا محافظ بنایا گیا تھا، وقانوا علیہ شہداء، جلدی اور جلدی وہ اس پر خود گواہ ہے، جی فلا تخشوا الناس واخشونی، تو تم لوگوں سے نہ مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں مت بیچو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا فیصلہ کرتا اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ جی بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب میں صرف یہ چاہوں گا کہ اس آیت کا جو اگلی آخری ہے نا وہاں بھی کہہ دیں، تو اس کے آخر میں آ رہا ہے اگلی آیت 45، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس سے اگلی آیت چھوڑ کے جلدی جلدی اس سے اگلی آیت بھی کر لیں، اس سے ایک آیت چھوڑے اس سے اگلی آیت، اس سے اگلی آیت، جی اور جی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو بھائیو بس صرف یہ دیکھیں